کے ذریعے انتظام کرنے والے علاقائی شاخوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ابھی جو تفصیل آپ کے سامنے آئی اس سے معلوم ہوا کہ 2 تحصیلوں میں الحمدللہ تدریس کا کام مکمل ہو چکا ہے، باقی میں بھی نشانہ ہے۔ تو آنے والے اساتذہ کرام کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے تو ان باتوں کو بہت غور سے سنیں، ان کو محفوظ رکھیں اور اسی کے مطابق تدریس کی خدمت انجام دینے کی پوری کوشش کریں۔ یہ طلبہ ہمارے پاس قوم کی امانت ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کے انجام دینے میں کوتاہی کریں گے تو یہ امانت کا کوئی خیانت ہے۔ ان کے ماں باپ نے، ان کے سرپرستوں نے تحصیل علم کے لیے ان کو ہمارے حوالے کیا ہے، چاہے وہ کوئی مرکزی ادارہ ہو، چاہے چھوٹا سا مدرسہ ہو۔ اور اس وقت خاص طور سے ابتدائی جماعتی کے سلسلے میں گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ ہر ایک میں آنے والے بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تدریس اگر اصول، ضابطے اور قاعدے کے مطابق کی جائے گی تو وہ تو حاضر ہوئے پڑھنے کے لیے ان کا شوق بیدار کرنا اور اصول کے مطابق تدریس کے جو ضوابط ان کے مطابق کو تعلیم دی جائے گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ان سے محروم رہ جائے۔ میں نے ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ آپ کے سامنے پڑھا، خاطب الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو مخاطب کرو ان کے فہم اور عقل کے معیار کے مطابق۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کر دی جائے؟ یہ وہاں ہے کہ جہاں تک آدمی کی عقل اور فہم کی رسائی نہیں، اس سے اونچی باتیں کہی جائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو آدمی اپنی کم فہمی کی بنا کو کہہ دے گا اللہ تعالیٰ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، اللہ کے رسول ایسا فرما ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہر ماحول میں، ہر مجلس میں مخاطب کے فہم اور اس کے عقل کا اندازہ کر کے ہی گفتگو کی جاتی ہے۔ تدریس میں بھی ایک تدریج ہے۔ آپ اگر نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے بیٹھیں اور اس میں کل اپنے زیبار نمجدہ فی بحمدللہ کی تدریس شروع کر دیں تو آپ کی قابلیت کے اظہار تو ہو جائے گا، لیکن یہ بچوں کے ساتھ خیانت ہے، تضییع اوقات ہے۔ جس ترتیب سے بچہ آگے بڑھ رہا ہے اتنی بات اس کو بتائی جائے جو اس کو قبول کر سکے، ہضم کر سکے، محفوظ کر سکے۔ اگر اس کے فہم کے معیار سے اونچی باتیں بتائی جائیں گی تو وہ سر کے اوپر سے گزر جائے گی، تو اس کا وقت بھی ضائع ہوگا اور حقیقت یہ کہ اس کے ساتھ خیانت ہوگی۔ ابھی مولانا توحید صاحب ہر فن کی کتابوں کی تدریس میں تدریس کو بتا رہے، میزان پڑھانے کا کیا طریقہ، اس میں اس کا مقصود کیا ہے، پنجگت کا کیا مقصد ہے، انتظیگا کا کیا مقصد ہے، حصول اکبری کا کیا مقصد ہے۔ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیں گے اور ہم یہ چاہیں کہ ہم سب کچھ مغل سے پہلے مرحلے کے اندر اس سے وقت بھی ضائع ہوگا اور اپنی ذمہ داری کے اندر خیانت ہوگی۔ دوسری چیز بڑی اہم یہ ہے کہ ماہانہ مقدار خواندگی کو تمام مدارس اپنے یہاں لازمی طور پر لاگو کریں۔ یہ اساتذہ کا کام نہیں ہے، یہ محتممین کا کام ہے۔ اور جو ہمارے زون کے صدر محترم ہیں اور جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام متعلق مربوط مدارس کو یہ سرکولر بھیجیں، دارالعلوم دیوبند سے کم درجہ 100 تک کا مکمل نصاب ماہانہ مقدار خواندگی معلوم کر کے، اور وہ نقشہ جس میں ماہانہ مقدار خواندگی معلوم کی جاتی ہے، اس کی مقدار نوٹ کرائی جاتی ہے، دستخط کرایا جاتا ہے، دونوں کی نقل تمام مدارس کے اندر بھیجی جائے اور محتمم صاحب کو، ناظر صاحب کو، مدرس صاحب کو مکلف بنایا جائے کہ اپنے یہاں ماہانہ مقدار خواندگی کو نافذ کریں اور اس کے اوپر نگاہ رکھیں۔ صرف بتا دینا کافی نہیں، ایک مقدار ایک مہینے کی ہے، مثال کے طور پر 10 صفحے،
10 صفحے پڑھا دیا بہت اچھا، 9 صفحے پڑھا دیا یا 11 صفحے پڑھا دیا، یہاں تک تو قابل تحمل ہے، لیکن جو کتاب 10 صفحے ہونی چاہیے تھی وہ 5 ہی صفحہ ہوئی، یہ قابل گرفت ہے۔ یا 10 صفحہ کے بجائے 15 صفحہ پڑھا دیا، جس کا مطلب ہے کہ تدریس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو طریقہ تدریس کہ طلبہ کو مطمئن کیا جائے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور جب تک وہ مضمون کو سمجھ نہ لے آگے نہ بڑھا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں رفتار خواندگی یا ترتیب، تدریس کی ترتیب وغیرہ کے سلسلے میں اساتذہ کرام اس کا لحاظ رکھیں۔ میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا، ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات آ گئی، ممکن ہے ابھی کچھ اور جو باتیں ہوں۔ میں تو صرف شرکت کرنے کے لیے حاضر ہو گیا تھا کہ ہمارے راستے کے مقاصد میں بہت اہم حصہ ہے تدریس المعلمین کا، اور ماشاءاللہ ذمہ داران اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ آپ حضرات کو منحصر ہے کہ اس سے کتنا استفادہ کرتے ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد کتنا ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آپ کے جو مشترک امتحان ہوتا ہے اس کے جو نتائج آتے ہیں، ان نتائج سے مدارس کے معیار تعلیم کا اندازہ کیا جاتا ہے، کس مدرسے کے طلبہ کتنی تعداد میں امتیازی نمبر سے کامیاب ہوئے، کتنے اول نمبر سے، کتنے 2 نمبر سے، کتنے 2 نمبر سے۔ اسی طریقے سے اساتذہ کی جو متعلق کتابیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، کون سی کتاب کس استاد سے متعلق تھی، اور اس میں پڑھنے والے بچے کس نمبر سے کامیاب ہوئے۔ وہی طالب علم ہے ایک کتاب کے اندر اعلیٰ نمبر لے کر آ رہا ہے، اور وہی طالب ایک کتاب کے اندر بہت کم نمبر لے کر آ رہا ہے، تو یہ اس کی صلاحیت کے فرق کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ استاد کے پڑھانے کا فرق ہے۔ اگر صلاحیت کمزور ہوتی تو دونوں بھی اکثر نمبر ہوتا، کم یا زیادہ۔ ایک کتاب اور حساب تعلیم طلبہ کے معیار کی کتاب کو متعلق کیا جاتا ہے۔ جو 9ویں پڑھ سکتا ہے وہ پنجہ بھی پڑھ سکتا ہے، جو ایک سیدھا پڑھ سکتا ہے وقاص بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک کتاب میں اچھا نمبر ہے، ایک میں بہت کم نمبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کی اپنی محنت سے اندر بھی کچھ یقیناً کمی ہوئی ہے۔ تو ان کے نمبرات کو دیکھ کر اساتذہ کی کارکردگی متعین کی جاتی ہے، مدرسوں کی کارکردگی متعین کی جاتی ہے، اور خاص طور سے جب مشترک امتحان ہوتے ہیں تو اس کی یہ چیز زیادہ سامنے آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند میں جب داخلہ امتحان ہوتا ہے اور اس میں کامیاب ہونے والے طلبہ کا تناسب دیکھا جاتا ہے کہ فلاں مدرسے سے کتنے طلبہ فلاں جماعت کے داخلے کے لیے آئے تھے، اس میں کتنے کامیاب ہوئے۔ اگر 10 آئے تھے اور 8 کامیاب ہو گئے تو مدرسہ بہت اچھا چل رہا ہے، اور 10 آئے تھے اور 2 کامیاب کے باقی سب ناکام ہو گئے تو تعلیم کمزور ہے۔ تو آپ کی محنت کے اوپر اور ذمہ داران کی نگرانی کے اوپر مدرسے کی نیک نامی، ان کی شہرت اور کامیابی کا بڑا مدار ہے، بہت تعلق اس کا ہے۔ اس لیے امانت سمجھ کر طلبہ کو امانت سمجھ کر اور اپنی جو خدمت اپنے حوالے کی اس کو ذمہ داری سمجھ کر اصول کے مطابق خدمت کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ یہاں سے لے کر جہاں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔